جذباتی انسان کو جلدی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ عقل اپنا راستہ خود بناتی رہتی ہے۔ ناکامی کی صورت میں خامیوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمٹی ہوئی چیز کو بکھیرنا آسان ہے، جبکہ بکھری ہوئی چیز کو سمیٹنا مشکل۔ معاشرے میں بھی اسی اصول کی پیروی ہوتی ہے۔ عقل کے استعمال کا فرق لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ نئی چیزوں کو دیکھ کر حیران ہونے کی بنیادی وجہ پرانی چیزوں کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لینا ہے۔ دلجوئی کرنے سے غم کم ہوتا ہے۔ امید رکھنے کا تعلق کوشش اور صبر کرنے سے ہے۔ تعلقات میں شک زہر ہے اور سوال دوا ہے۔ انسان ضرورت کے تحت اپنے ارد گرد لوگوں کو اور چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ انسانی زندگی کچھ بھی نہیں اور سب کچھ کے درمیان میں ہے۔ ذہین اور ایماندار لوگ معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ خوشی کی انتہا پر غم کی پرچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اسی لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حقیقت کو قبول کرنے یا انکار کرنے کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ ہم کامل نہیں ہیں مگر کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ہماری مدد کر سکتی ہے۔ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو کوشش کو چھوڑنے نہیں دیتی۔ آپ جیسے جیسے علم میں آگے بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے علم کا پھیلاؤ اور وزن بھی بڑھتا جائے گا۔ زبان آئینہ ہے جس میں ہمارا ہی عکس نظر آتا ہے۔ مال جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حالات ایک جیسے نہ رہیں تو حالات کو ایک جیسا رکھا جا سکے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سادہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ سوال پوچھنے کی جلدی کسی حد تک قابل قبول ہے، جبکہ جواب کے معاملے میں جلدی کرنا آپ کے سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ باتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر کام کو نہیں۔ کچھ باتیں صرف اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب آپ خود ان کا سامنا کرتے ہیں۔ کامیابی کی ایک شکل یہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جھوٹ کی ابتدا میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وہ وجہ ہے جو جھوٹ کو دنیا میں آگے ہی آگے بڑھتے رہنے دیتی ہے۔ خود کو پہچان لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے کے مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ انتقام معاف کرنے کے عمل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ آپ کیا ہیں اگر یہ بات آپ خود جانتے ہیں تو پھر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کیا ہیں۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ عمل کے نتائج کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اپنی خامی کو نہ چھپانا بھی ایک خوبی ہے۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ نامکمل معلومات کی بنیاد پر جو بھی رائے قائم کی جائے وہ ناقص ہوگی۔ زندگی میں سوچ کا فرق انسانوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ انسانوں میں بنیادی فرق صلاحیتوں کے استعمال کا ہے۔ بات وہی وزنی ہوتی ہے جو آپ خود سے سمجھتے ہیں۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ بغیر محنت کے اچھا وقت گزرنا محض ایک اتفاق ہے۔ خوف خود میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کے بغیر باقی رہنے والی ترقی نہیں کر سکتے۔ سچ کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا ہے اسے ویسا بیان کیا جائے۔ مالی اپنے باغ کا مالک ہوتا ہے، وہ نہیں ہو تو باغ نہیں ہوتا۔
یکسوئی ہر مسئلے کے حل کے تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ طاقت کے سامنے کھڑے ہونے والے کو طاقت اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ طاقت ہر معاملے میں خود کو حق پر سمجھتی ہے، یہی طاقت کی واحد خامی ہے۔ حوصلہ افزائی کوشش کرنے والے کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کو احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے، اور جس پر احسان ہو اسے احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ عقل نہ تو فوری طور پر انکار قبول کرتی ہے اور نہ ہی اقرار کو۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر کوتاہی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ابتدا بغیر انتہا کے اور آغاز بغیر اختتام کے نامکمل ہے۔ عقل جیسی دولت کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ روٹی سے جسم کی اور سوال سے عقل کی نشو نما ہوتی ہے۔ علم سب سے پہلے اسے ملنا چاہیے جو کوشش کرتا ہے۔ آپ کے بول کو ذائقے دار آپ کا لہجہ بناتا ہے، سخت لہجہ کڑوے بول کو اور نرم لہجہ میٹھے بول۔ صرف غصے کے وقت ہی انسان کی عقل پر پردہ نہیں پڑتا، بلکہ اپنی تعریف سن کر بھی پڑ جاتا ہے۔ گزرے ہوئے غموں کو کبھی تازگی مت بخشو۔ زندگی درس گاہ ہے، لوگ سوالات ہیں اور وقت جواب دیتا ہے۔ آپ کی سمت آپ کی رفتار سے زیادہ اہم ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بہتر ہے جو غفلت کی نیند سلا دے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کنارے روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو راستہ کم تو نہیں کر سکتی مگر سفر ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں جو فی الحال پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ سکی ہوں۔ علم کی شروعات ذہن میں ہوتی ہے اور وہ مکمل دل میں ہوتا ہے۔ انسان اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ عقل اور حواس کا غلام بن کر رہ جائے۔ دل کبھی آسمانوں کی سیر کیا کرتا تھا، اب اسے بازاروں کا سیاح بنا دیا گیا ہے۔ ایک کو دو دیکھنا جہالت ہے اور دو کو ایک دیکھنا علم۔ جہالت کڑوی لگنے لگے، بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ علم چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اخلاقی نتائج ضرور نکلتے ہیں۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو۔ تزکیہ نفس اس قوت کی بیداری کا نام ہے جو مجھے سے مسلسل بلند کرتی ہے۔ کوئی اللہ کا ولی اور اس کا دوست ایسا نہیں جس کی یہ مجال اور طاقت ہو کہ وہ شریعت کے اعمال کی حیثیت کم کر سکے، بلکہ ان کو تو اس کا زیادہ احساس رہتا ہے۔ رب ہے، وہ انسان کو کبھی اس کے پچھلے گناہ یاد نہیں کرواتا اور نہ ان گناہوں کی سزا دے گا جن گناہوں کو وہ معاف کر چکا ہے۔ امیر کی سخاوت اللہ کے راستے میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رزق کی تقسیم کو قبول کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ اس بات میں شک کی گنجائش موجود ہے کہ صبر انسان کی قوت اور حوصلے کا نعم البدل ہے یا نہیں، مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ صبر انسان کی دوسری عقل ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دنیا سے کوئی اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے۔ مالک کی رضا کی طرف ہر وقت متوجہ رہو، پڑھو تو اسی لیے
جیو تو اسی لیے، مرو تو اس کے لیے۔ کوئی بھی غلطی حقیقت میں اپنے آپ پر ہی ظلم ہے۔ جب آخرت سے تعلق ٹوٹتا ہے تو بندہ دنیا کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ تزکیہ نفس، اندر کی پاکیزگی، ایک ایسا کام ہے جو اس میں مشغول ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، بلکہ وہ کامیاب ہو گیا۔ گناہ گنے نہیں جا سکتے۔ جو گناہ آپ نے سمجھ کر کیے وہ تو آپ گن لیں گے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں گناہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ایک بات کہہ دیتے ہیں، کام کر جاتے ہیں اور وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو جانے انجانے میں سب گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہر کسی کا دل پریشان ہے، اس لیے کہ اس میں بندے کے اپنے کردار کے نفرتوں کے کانٹے ہیں جو چبھ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پاک رکھو، اس میں صرف اللہ ہو تو یہ سکون پا جائے گا۔ اس دنیا کی تکلیف سے، اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ ان وبائی امراض، ملکی حالات کی پیچیدگیوں اور ان نزاکت اور ان تکالیف میں، اس میں اگر راحت چاہیے، سکھ اور سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو۔ کوشش کرو شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہو، دین کا کام کرتے رہو، دین کی بات کرتے رہو، دین کی بات سنتے رہو۔ دنیا کے کام بھی جب شریعت کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی دین بن جاتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جائے تو ظلم چلتا رہتا ہے، اس لیے ظلم کا بدلہ انصاف کرنا ہے، اور انصاف بطور سزا نہیں ہوتا۔ انصاف زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں دہشت گردی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ شکایت تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چڑھا رکھا ہے اور اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار کتنا غلط ہے، اور نتیجہ تو عمل پر اور کردار پر مرتب ہوگا۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے۔ دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی۔ بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت میں لیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے، اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت میں لیں گے تو پھر ہر لمحے، ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے؟
3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، حلال اور پاک غذا کا اہتمام کرو اور نااہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے، اور یہی یقین کامل اسے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت گناہ میں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے۔ قوم کو رہنماؤں کی نہیں، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ رہنما تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ ہمارے رہنما تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے رہنما تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جن سے ہمیں قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہنچی۔ مسلمانی یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے باہر جو قدم بھی ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا۔ اعمال کا موقع ملنا ثواب ہے۔ اگر نماز برائی سے روک رہی ہے اور مزید اللہ کی پیروی پر مجبور کر رہی ہے تو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا تو ثواب کوئی پہاڑ نہیں جو جمع ہو رہے ہیں اور صرف آخرت میں ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کبھی عادت نہیں بنتی، ہر موقع کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی کا نمازی بھی اسے عادت نہیں بنا پاتا، بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ جب حق اور باطل کا پہلا معرکہ مقام بدر پر برپا ہوا، بے سر و سامانی اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس غزوے سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد مقام بدر پر مدد کی دعا کی۔ خود کو ذاتی خواہشات اور مفادات سے اوپر اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں پناہ لو، مکمل اللہ کی اطاعت اختیار کر لو۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ سے ہر حال میں بخشش طلب کرنی چاہیے، کیونکہ روز حشر اگر اللہ نے حساب مانگ لیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ ہماری بخشش صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ اپنا کرم فرما دے۔ عقیدت دل کا بھروسہ ہے جس کا تقاضا ادب ہے، اور ادب اطاعت کو چاہتا ہے۔ جب تک اس حیات مستعار کا ایک لمحہ بھی میسر ہے، اسے حیات جاودہ میں بدلنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ جس دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی وہاں صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو حالات جیسے بھی ہو جائیں بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ جس شخص کو استاد کی ذات سے محبت نہ ہو اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی، یا ہوتی ہیں تو وقتی طور پر اور لمحاتی بات ہوتی ہیں، بعد میں وہ یہ کیفیت کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا بھی جب مسلسل درود پڑھتا چلا جاتا ہے تو اسے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے۔ اطمینان ایک کیفیت کا نام ہے، اور دل میں قرار اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ جینے کی جو لذت ہے، جینے کا جو مزہ ہے، وہ تب ہے کہ ذکر الہی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت
اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرتا۔ ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ دل کو چمکاؤ، اسے صاف کرو، روشنیوں کو سمیٹو اور کم از کم اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، بہن بھائیوں، اڑوس پڑوس سے تو جھاڑ جھنکار مٹانے کی کوشش کرو۔ نیکی گھر سے شروع کرو، اپنا کردار درست کرو۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں جانا چاہیے، لیکن اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ اولاد اور رزق تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہاں پتھروں پر سونا پڑتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہو جائے تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اس سے بڑی مشکل اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے، لیکن ہر مشکل کے حل کی امید اللہ سے وابستہ کریں، جو ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ موجود ہے، اور یہی دنیا میں آزمائش ہے۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ اپنے یہاں فرشتوں کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو ممکن ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو جائے، اور اگر کوئی گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتا رہے گا، عبادت سمجھ کر کرتا رہے گا، تو اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ آخرت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایمان کی کیفیت موجود ہو تو زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر یہی شب و روز اسے راحت دیں گے۔ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد کا چراغ جلانے کی بہت ضرورت ہے۔ کردار کی بنیاد رزق حلال ہے۔ اللہ کا نصیب ہونا جہاں ذات باری تعالیٰ سے آشنائی کا سبب بنتا ہے، وہاں بہت بڑا سبب ہے اپنی حیثیت کو جاننے کا۔ نتیجے قول پر نہیں، عمل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کی یاد شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ زندگی تو زندگی ہے، موت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کو کافر بھی مانتے تھے، لیکن مانتے اپنی مرضی سے تھے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منوائیں۔ مرنا ہوتا ہے فنا ہو جانا، مٹ جانا، اور زندگی ہوتی ہے نیک عمل کو پیچھے چھوڑ جانا۔ جہاں سے اٹھ جائے وہاں کوئی ایسا اثر چھوڑ جائے جسے مٹانا زمانے کے لیے آسان نہ ہو۔ ایسے لوگ مرا نہیں کرتے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ کائنات کا نظام باقاعدہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، صرف برائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی سے بھلائی نہیں کر سکتا، صرف بھلائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی فیصلے پر اس کی آزمائش ہے۔ اللہ کی عظمت کا ادراک پیشانیوں کو سجدوں کے نشانوں سے سجا دیتا ہے۔ یہ عذر پیش کرنا کہ زمانے کا بہاؤ ہمیں اپنے ساتھ بہا لے گیا، اس مخلوق کو زیب نہیں دیتا جسے دنیا کا نقشہ بدل دینے کی قدرت دے کر پیدا کیا گیا ہو۔ جرائم کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہنا، پھر مکر کے آنسو بہا کر دعائیں کرنا گستاخی ہے۔
جس معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری بڑھتی ہے وہاں قتل عام ہوتا ہے، اور جہاں بددیانتی ہوتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس مالک الملک کا ہے، اور اس پر اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے پر انعام ہے۔ دوسری صورت اپنی مرضی کرنے پر نتیجہ سخت ہوگا۔ اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں کہ جو چاہے اس نظام میں دخل اندازی کر سکے۔ انسانی حیات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی قرآن کریم سے حاصل نہ ہو سکے۔ جب بندہ خالص نیت لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اس بارگاہ سے نا امیدی ملے۔ یہ اصولی بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے چھڑانے سے کوئی اللہ اللہ نہیں چھوڑتا۔ چھوٹنا اس رشتے کی کمزوری ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے فضل سے ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ گناہ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا فاصلہ اپنے رب سے بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کی مصیبتوں کا قد بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دو، پھر بھی حساب تمہاری اپنی آنکھوں کا ہوگا۔ لوگوں کو ایسا مذہب نہ سکھاؤ کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں، اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ اے انسان تو کیا ہے، یہ تجھ کو وقت بتلائے گا، پیروں کے تلے تیرا یہ سر آئے گا۔ اتنا بھی گھمنڈ آج ہستی پہ نہ کر، کل نام و نشاں بھی تیرا مٹ جائے گا۔ یا سر پہ آدمی کو بٹھایا نہ کیجیے، یا پھر نظر سے اس کو گرایا نہ کیجیے۔ جانچ پرکھ ہیں اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ دنیا کی حالت اتفاق پر اور آخرت کے حالات تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ دور اندیش وہ ہیں جسے دنیا کی دھوکے بازی آخرت کے لیے کام کرنے سے نہ روکے۔ پرانے لوگ نماز پڑھتے نہیں تھے بلکہ وہ نماز میں ہی رہتے تھے۔ کبھی سمندر کو دیکھا ہے، ایک پل میں پرسکون تو دوسرے پل کوئی طوفان اٹھائے ہوئے، مگر پرسکون ہوتے ہوئے بھی اس میں طوفان موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی لمحے ساحل پر آ سکتے ہیں۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، بظاہر پرسکون مگر ایک خوفناک طوفان لیے ہوئے جو کسی بھی لمحے خوف زدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے خوف کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے۔ گر جانے کا خوف انہیں کبھی اٹھنے نہیں دیتا، ہار جانے کا خوف انہیں بڑے کام کرنے نہیں دیتا، شرمندہ ہو جانے کا خوف انہیں کبھی حق بات کہنے نہیں دیتا، لوگوں کا خوف انہیں کبھی کھل کر جینے نہیں دیتا۔ ہر انسان کا اپنے رب سے تعلق مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ دوسروں کے گمان رکھنا چھوڑیں کہ فلاں کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہے، بس صرف اپنے تعلق پر دھیان دیں کہ وہ بہتر سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے۔ انسان جلد باز ہے، اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ جب تک ہمارے ذہنوں میں ہماری اپنی ذات واضح نہ ہو تب تک ہماری شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔